شریعت لائے محمد رسول اللہ کے بعد وہ مسلمان ہے؟ اونچی آواز سے. اور جو نئی شریعت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے؟ محمد رسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو، جامع المنتظر سے چھپی نہ ہو، اردو زبان نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو. میری سزا گولی ہے. آپ میں سے جس کا دل چاہے آئیے یہی کھول کے پڑھ لیجئے، تسلی کر لیجئے، جلسے کے بعد تسلی کر لیجئے. اس میں تحریر ہے کہ مہدی نئی شریعت لائے گا، پھر نئی شریعت کے احکام بھی بتلائے. ان میں سے ایک حکم یہ بتلائے کہ ہر 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا مہدی اس کو قتل کر دینے کا آرڈر کر دیں گے. اسی طرح یہ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس میں بھی مہدی کے فضائل لکھے گئی کہ امام مہدی کیا کیا کرے گا. اس میں یہ بھی لکھے مہدی آئے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا. حق الیقین باقر مجلسی کی کتاب ایران سے چھپی ہوئی، ایران سے فارسی زبان میں لکھے کہ جب مہدی باہر آئے گا غار سے سر سے پاؤں تک ننگا، ماتھا ساتھ ننگا، اور اس کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جس نے بیعت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. سنیو، تم سے پوچھتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کرائے وہ محمد کی صداقت، دیانت، عفت، تقدس، شرافت اور شان کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیے. وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ خاتم الانبیاء قائد ہیں، کسی کے مقتدی نہیں ہیں. یہ خاتم الانبیاء کو مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے، اور اسی پہ اس کے پیٹ کی مروڑ بند نہیں ہوئی. لکھتا ہے کہ جب مہدی غار سے نکلے گا ایسا کی قبر کھودے گا، ایسا طیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کوڑے برسائے گا. سنیت مٹ گئی، مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شعراء مٹ گئے. سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین کے لیے لکھا جائے کہ قبر کھود کے اس کے وجود پہ کوڑے برسائے جائیں گے. تم زندہ کس لیے؟ لاؤ یہ لٹریچر عدالت میں زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں؟ آنا چاہیے. اسمبلی میں آنا چاہیے. رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے. یہ اس سے کم کفر ہے، یہ اس سے کم خلاصت ہے. یہ بھی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اس لٹریچر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ لٹریچر صرف ضبط ہونا چاہیے یا مصنفوں کو تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے؟ بلند آواز سے بات کر کے بتلائیے. مجھے گالیاں دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ تبصرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں. اسی موقف کو بیان کرنے کی بس شیعت نے مجھے 2 مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤں. لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور نہ اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے ہم دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں. اسی حق الیقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا علی آپ کو مغالطہ ہے، مجھ سے بڑے 2 بے ایمان ہیں. توجہ توجہ توجہ، اتحاد کی رت لگانے والوں توجہ. شیطان علی سے کہتا ہے، حق الیقین میں روایت درج ہے کہ علی تجھے مغالطہ ہے، مجھ سے 2 اور بڑے بے ایمان ہیں. علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالطہ مجھے ہوا تھا، اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ شیطان تجھے مغالطہ ہے، تو اس سے بڑے 2 بے ایمان ہیں. تو شیطان علی سے آگے کہتا ہے، اس کتاب میں روایت ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ 2 کون ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے مجھے دروغہ جہنم کے پاس بھیجا، شیطان کہتا ہے، اور فرمایا کہ دروغہ جہنم کو سلام کہے میرے، اور اسے کہے کہ تجھے وہ 2 آدمی دکھایا جو تجھ سے بڑے بے ایمان اور جہنمی ہیں.
آگے کہتا ہے باقر مجلسی لکھتا ہے کہ شیطان پھر دروغہ جہنم کے پاس گیا, اسے اللہ کا سلام کہا اور اسے کہا کہ مجھے لے چل. وہ دو آدمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی اور بے ایمان ہیں. میں دروغہ جہنم ساتھ اٹھا, شیطان کے ساتھ ہوا اور لے چلا. چلتے چلتے آگے لکھتا ہے کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے دو بے ایمان, بڑے دو بدماش ابو بکر و عمر جل رہے تھے. سنیو سنیو, تم بتلاؤ میں کس در پہ دستک دوں, کن کو کہوں کہ یہ کفر بند ہونا چاہیے. یہ کیوں آیا ہے پاکستان میں؟ یا جو ان عقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی بڑی کتب میں اور اتنی وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت, اور یہ تمام لٹریچر ایران سے آ رہا ہے جہاں لا شیعہ ولا سنیہ کا دھوکے پہ مبنی نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. یہ وہاں سے سارا لٹریچر آتا ہے. اور صرف باقی کتابیں نہیں, خود خمینی کی کتاب آئی ہے, خود اس کی اپنی کشف اسرار یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھتا ہے. ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہے, ہم بلا وجہ الزام نہیں لگاتے ہیں. یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کی ہے. اب اس کرتوت کے انہیں معاف نہیں کر سکتے. ہم قادیانیت کے سٹیج پہ انہیں لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ لایا جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ انہیں اب ضرورت پڑی ہے اتحاد کا درس دینے کی. وہ بھانپ گئے ہیں کہ یہ تاریخ کہاں جا کے ختم ہوگی, اس لیے وہ اب مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بات آگے نہ بڑھے. لیکن یہ تو بڑھے گی, بڑھنی چاہیے یہ نہیں. بلند آواز سے میں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کچھ دن ہم مزید انتظار کریں گے. اگر شیعہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے ہیں, اور کس طرح سے آ رہے ہیں. ہم کسی بھی ایسی لڑکی سے مقدمہ کروائیں گے جس کا نکاح اس کے والدین نے مغالطہ میں یا جان بوجھ کر شیعہ لڑکے سے کر دیا ہوگا. ہم اس سے کیس کروائیں گے. وہ لڑکی استغاثہ کرے گی کہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوں, میری فقہ میرے عقیدے میرے فتاویات کے مطابق شیعہ کافر ہے, میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں دیکھتا ہوں پھر عدالت شیعہ کو مسلمان کیسے لکھتی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول پہ تبرہ بند کرا کے چھوڑیں گے. اور شیعت کے تمام قلم جو صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں وہ تمام قلم توڑ دیے جائیں گے. یہ وقت آئے گا. آج آپ کو عجوبہ معلوم ہوتا ہے, اسی طرح عجوبہ معلوم ہوتا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا کہ قادیانی غیر مسلم قرار پا جائیں گے. لوگ کہتے تھے بڈھا ہے, پاگل ہو گیا ہے. لیکن وقت آیا یا نہیں آیا؟ بلند آواز سے اگر ہم بد نیت نہیں ہیں, نیک نیت ہیں, تو یہ وقت آئے گا اور شیعت پاکستان کی دھرتی پہ غیر مسلم کی حیثیت سے تسلیم کی جائے. یہ لٹریچر اور یہ گند اور یہ کفریات کیسے کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اصحاب رسول کو اتنی گالی جو برداشت کے سرے سے باہر. یہ تو ابھی تک ایک حد تک گویا وہ زبان تھی کہ جس میں انہوں نے کفر یا ارتداد یا یہ لفظ استعمال کیے صحابہ اور امہات المومنین کے لیے, یا انہیں جہنمی یا شیطان سے بڑا جہنمی کہا. اس پہ شیعہ کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, اس کے پیٹ کا مروڑ نہیں ختم ہوا, بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے. انتہائی بدتمیزی, پھر گالیاں دینا شروع کی ہیں, ننگی گالیاں. توجہ کیجئے, یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ در جواب فقہ جعفری لاہور سے چھپی ہے. مصنف کتاب غلام حسین نجفی, جامعہ المنتظر, ایچ بلاک, ماڈل ٹاؤن, لاہور ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ 72 پر لکھتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بکتے ہوئے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل.